ایک اور بہت بڑا فتنہ ہے علماء سے دوری کا فتنہ۔ اب تو ماشاءاللہ ہم لوگ ہائی فائی ہو گئے نا، اب جو مسئلہ پوچھنا ہوگا ہم یوٹیوب پہ ڈال دیں گے، گوگل پہ سرچ کر لیں گے، اب علماء کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی فراوانی نے ہمارے سماج کا بہت بڑا نقصان کیا ہے، ہم اپنے علماء سے کٹ گئے۔ اب بھائی یوٹیوب ہے، ایک آزاد دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں طریقے کے لوگ ہیں وہاں، اب یہ کون طے کرے گا کہ ہم جس کی تقریر سن رہے ہیں، جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بھئی ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے آدمی اچھا بول رہا ہے، گفتگو بڑی، اس کا انداز بیان بڑا اچھا ہے، تو چلو بھائی ہم اس کو لائک کرنے لگے۔ اور یوٹیوب تو بڑا سمجھدار ہے، ایک بار آپ نے جس کو سنا اب وہ ریکمنڈ کرے گا، بار بار آپ اس کو سنیں گے۔ یوٹیوب بہت سمجھدار ہے، وہ جانتا ہے۔ وہ ہم لوگ جو بولتے ہیں نا ہمارے یوٹیوب پر گندے ایڈ آتے ہیں، بھائی صاحب وہ گندے ایڈ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ گندی چاہیں، عورت بوڑھے کے لیے فتنہ۔ اسی لیے اسلام نے ہماری اندر جو عورت کی فطری ضرورت ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا طریقہ بنایا ہے۔ سمپل اور آسان طریقے سے نکاح کرو اور وقت پر نکاح کرو۔ اپنے لڑکوں کی شادیاں وقت پر کرو، اپنی لڑکیوں کی شادیاں وقت پر کرو، بہت زیادہ شرطیں نہ لگاؤ۔ ہمارے معیار کا ملے گا تو کریں گے، ہمارے اسٹیٹس کا ملے گا تو کریں گے۔ ارے کمپرومائز کر لو بھائی۔ میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتی ملے تب رشتہ کرو گے، دیندار ہے بھائی کر لو نا، کھا کما رہا ہے لڑکا اپنی بیٹی کی شادی کر دو، اللہ ترقی دے گا انشاءاللہ۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی انسان آج جس حالت میں ہمیشہ اسی حالت میں رہے۔ آج ہم نے رشتوں کے پیچھے اپنی فالتو کی شرطیں لگا کر، کتنی بیٹیاں ہیں قوم کی جو پڑی ہوئی ہیں 30 35 سال کی، کتنے لڑکے ہیں 35 سال کے، ان کی شادیاں نہیں۔ اپنی شرطوں کو تھوڑا ڈاؤن کرو میرے بھائی، اور اپنے رسم و رواج کی۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، اور جب ہم فتنہ کا لفظ بولتے ہیں تو نوٹ کر لیجیے، فتنہ آپ کی اولاد بھی ہے، فتنہ آپ کا کاروبار بھی ہے، فتنہ آپ کی بیوی بھی ہے، فتنہ کبھی کبھی آپ کا گھر بھی ہے۔ فتنہ کا لفظ بڑا عام لفظ ہے میرے بھائی، ہر وہ چیز جو آپ کے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بننے لگے وہ فتنہ ہے، جو آپ کے دین اور ایمان کے راستے میں آزمائش بننے لگے وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے عربی زبان میں فتنہ کے لفظ کی اوریجن کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ علماء لغت لکھتے ہیں کہ جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کے میل اور کچیل کو دور کرنے کے لیے، اس پروسیس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ایمان کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنے کے لیے فتنوں کو بنایا ہے، اور یہ فتنوں کا جو سلسلہ ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک چلتا رہے گا۔ سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں اٹھائیے، اللہ فرماتا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف وہ اپنی زبان سے آمنا کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کا طریقہ رہا ہے، اللہ کی سنت رہی ہے، اللہ کا دستور رہا ہے، اللہ نے ہر دور میں ایمان والوں کو آزمایا ہے، ان کے اوپر فتنے ڈالے ہیں، ان کو فتنوں میں مبتلا کیا ہے تاکہ کھروں کو کھوٹوں سے الگ کر دیا جائے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا جائے۔ آج بھی اگر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والا مارا جا رہا ہے اور نبیوں کو قتل کرنے والی قوم غالب آ رہی ہے، مسلمانوں کے بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، ان کے اسپتالوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، دنیا میں جانوروں کے لیے حقوق لڑنے والے ادارے موجود ہیں، کتوں کے لیے ادارے موجود ہیں، 4000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں، ان کے حقوق کے لیے دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے پاس زبان نہیں ہے۔ ہم نے کہیں کہیں بورڈ لگا دیکھا
جہاں بچے رہتے ہیں وہاں لکھا رہتا ہے سائلنٹ رہیے، خاموش رہیے. یہاں بچے سو رہے ہیں، بچے موجود ہیں. دنیا کے ایک ملک میں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور دنیا سائلنٹ اور دنیا خاموش بنی ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے میرے بھائیوں. یہ حالات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے والی قوم برحق ہو گئی اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی قوم غلط ہو گئی. یہ حالات تو نبی کے صحابہ کے اوپر بھی آئے تھے. جب اللہ کے نبی نے مکہ میں اپنی توحید کی دعوت کا آغاز کیا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھولوں کی سیج تھی، وہ کانٹوں کا راستہ تھا. کہیں بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کہیں سمیہ کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں عثمان غنی کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں حضرت صحابہ کرام کو مختلف قسم کی سزائیں دی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ حضرت خباب بن عرب اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں الا تدعو اللہ لنا الا تستنصر لنا. اے اللہ کے نبی، کیا ہم سچے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے دین پر نہیں ہیں؟ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کا دین قبول کیا اور آپ کا دین قبول کرنے کے بعد ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صحابہ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو. صحابہ نے شراب چھوڑ دی، صحابہ نے جتنے ان کے دور جاہلیت میں غلط کام تھے سب چھوڑ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا. رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ان کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے. باپ دشمن ہے، بھائی دشمن ہے، خاندان دشمن ہے. تو صحابہ کے دل میں یہ سوال تو نیچرل پیدا ہو سکتا تھا نا، بھائی ہم تو حق پر ہیں، ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، تم سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر وہ زمانہ بھی آیا، زمین میں گڈھا کھودا جاتا تھا، زمین کے اندر ایک آدمی کو ڈالا جاتا تھا، اس کی باڈی کو آرے سے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. اتنی بڑی تکلیف اور اتنی بڑی شہادت کی موت بھی اس کو دین سے نہیں پھیر پاتی تھی. اے میرے صحابہ، تم سے پہلے وہ دور بھی دیکھا گیا یمشط بامشاط الحدید. تم سے پہلے کے لوگوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن سے گوشت کو ادھیڑ لیا جاتا تھا، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو الگ کر لیا جاتا تھا. وما يصده ذلك عن دینه. مگر یہ تکلیف بھی اس کو دین سے دور نہیں کرتی تھی. تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ نہیں، اللہ کا دین غالب آئے گا، اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو غالب کرے گا، صبر سے کام. میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف قسم کے فتنے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. ابھی آپ نے ایک شیخ سرفراز فیضی صاحب کی تقریر میں ایک لفظ سنا، ارتداد کا فتنہ. ارتداد کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین میں چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ارتداد. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اسلام کو چھوڑ کیسے سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اسلام کے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ تو اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے. اسلام کو چھوڑنے والا اسلام کو کیسے چھوڑ رہا ہے؟ ہمارے شیخ سرفراز فیضی صاحب اور ان کی پوری ٹیم علماء کی انٹرنیٹ پر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں بہت سارے ایکس مسلم. یہ لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، ایکس مسلم. ہمارے یہاں میڈیا میں ایسے لوگوں کو کھوج کھوج کے لایا جاتا ہے جو پہلے مسلمان تھے اب مرتد ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے ایکس مسلم. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کی خرابیاں بتاتے ہیں. اب ایک کمزور علم والا مسلمان جب اس گفتگو کو سنتا ہے اسے لگتا ہے یار واقعی میں ہمارے دین میں کچھ کمی ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے ایسے اعتراض کرتے ہیں، ایک عام مسلمان سوچنے لگتا ہے کہ یار واقعی میں بات میں تو دم ہے. اگر اتنا آپ نے سوچ لیا کہ اس کی بات میں دم ہے تو یہ بھی آپ کو ارتداد کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، ہمارے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسے مردوں اور عورتوں کا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہیں، فکری طور پر وہ مرتد ہو چکے. کتنے مسلمان ہیں؟ ان کے سامنے خالی نماز کا نام لے لو، کہتا میں چھوڑو میاں نماز روزہ. ارے بھائی چھوڑو میاں نماز روزہ، ارے اتنا بول دینے سے انسان کافر ہو سکتا ہے؟ میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. علماء موجود ہیں، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے. اس کو مسلمانوں کے قبرستان
جائے گا. علماء کا اتفاق ہے اس بات پر. ایک مسلمان جو جملہ بولتا ہے, کہتا ہے میں چھوڑو میں نماز روزہ, آپ لوگوں کو تو خالی نماز روزہ نظر آتا ہے. کتنے مسلمان ہیں جن سے جب اللہ کا نام لو کہتا میں کام دھندا پہ دھیان دو, اللہ میاں روزی آ کے نہیں پوچھیں گے. یہ جملہ بولتے ہیں لوگ. یہ ارتداد کی علامت ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں سے دین ایمان, دین اور اسلام کی محبت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے میرے بھائی. ہم جو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں نا ہماری قوم کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں, یہ بات کا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں نے موبائل کے شارٹ سے, یوٹیوب کے ویڈیوز سے اور ویب سیریز سے اور سیریل سے جو سیکھا ہے اس میں اسلام کہیں نہیں ہے. کبھی آپ غور کیجیے جو سیریل دکھائی دیتے ہیں, ان سیریلوں میں شروع سے لے کے آخر تک جو کلچر ہمارے سماج کو پروسا جا رہا ہے, جو تہذیب پیش کی جا رہی ہے, وہ اسلام کے سراسر خلاف ہے. کتنی عورتیں ہیں آپ ان کے سامنے دوسری شادی کا نام لے لیجئے تو وہ صاف کہتی ہیں کہ اسلام کا یہی حکم ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. کچھ جو تھوڑی اللہ والی ہوتی ہے وہ کہتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور کچھ تو صاف کہہ دیتی ہے کہ اسلام میں تو یہ ناانصافی, یہ ایک سے زیادہ شادی کیوں اسلام میں ختم کر دینا چاہیے, مودی جی کو قانون بنا دینا چاہیے. اس طریقے کی باتیں عورتیں کہتی ہیں. تو ارتداد, اسلام, اگر آپ کو اسلام کے اندر کمی نظر آ رہی ہے, اگر آپ کو اپنے نبی کی سیرت میں کمی نظر آ رہی ہے تو جاؤ اپنے ایمان کی تجدید کرو, اپنے اسلام کی تجدید کرو. نبی کی سیرت پر اور اسلام پر جس دن آپ نے ڈاؤٹ کیا آپ کا ایمان خطرے میں پڑ گیا, آپ ایمان سے نکل گئے میرے بھائی. اور جانتے ہو مرتد کا انجام کیا ہے؟ مرتد کا انجام یہ ہے نا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا نا آخرت میں کامیاب. انجام دنیا کی تاریخ گواہ ہے. مرتد ایک انسان